رزق طیب غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ سب حضرات انبیاء علیہم السلام حلال طیب تناول فرماتے ہیں، اور مومنین مومنات کو بھی اسی کا حکم دیا گیا۔ کوئی پوری رات بیدار رہے، خدا نہ خواستہ حرام کا ایک لقمہ داخل ہو گیا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کوئی سمجھ گیا؟ کوئی بہت مشغول ہے، تہجد کی فرصت نہیں، یا اسے آرام کی ضرورت ہے، تہجد نہیں پڑھ پاتا ہے، لیکن رزق حلال کا وہ اہتمام کرتا ہے، رزق حلال طیب کا وہ اہتمام کرتا ہے، فکر کرتا ہے، گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا شمار اولیاء اعظام میں ہوتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، آفس جا رہا ہے، کوئی سمجھ گیا؟ پسینہ آ رہا ہے، تو یہ نوافل پڑھنے سے ہزار غنیمت ہے کہ حلال خوری میں اگر ایسا کرنا پڑے۔ علماء سے سنا ہے، میں نے دیکھا نہیں ہے، کہ ایک مزدور کے ہاتھ پھٹے ہوئے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوم لیا، اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بہت ہی ماشاءاللہ شان انبیاء ہے یہ، حلال طیب کا اہتمام کرنا اور کسب حلال کا اہتمام کرنا۔ چند سال پہلے ہمارے ایک عالم عمرے پر گئے تھے، تو وہاں ملک شام کے ایک غالباً عالم بھی تھے وہ، لیکن بہت صلاح تقویٰ، تو انہوں نے سنا کہ ان کو بہت کشف ہوتا ہے، صاحب کرامت ہے، تو اس نے کہا میرے ذہن میں بھی کوئی بات آ گئی، تو انہوں نے اس کے بارے میں بولنا شروع کر دیا۔ کوئی سمجھ گیا؟ لیکن اس کے پیچھے ایک عجیب حقیقت ہے کہ وہ سب جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں نگرانی کے تحت، حلال طیب طریقے سے، گویا اپنی زمین ہے ان کو، لیکن حلال طریقے سے کماتے ہیں اور وہی حلال طیب اپنی فیملی میں کھاتے ہیں۔ تو اس کی برکت سے رب العالمین ہر ایک کو نوازتا ہے، جو حلال خور ہو، سمجھ گیا؟ چاہے پھر زیادہ ضربے نہ لگائے، زیادہ نوافل نہ پڑھے، تو اس کا دل بہت ہی مقرب بن جاتا ہے، حکمتیں اس کے دل پر نازل ہوتی ہیں، عجیب و غریب الہامات اس پر نازل ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات اس پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ کوئی سمجھ آ گیا؟ ایسے ایک بڑوں سے واقعہ سنا ہے کہ دو بھائی تھے صاحب کش، تو کسی برے شخص نے کہا کہ بھائی ان کو حرام کھلاؤ، سب معاملہ خراب ہو جائے گا، تو حرام کھلایا گیا تو وہ سب بند ہو گیا۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی طرف نگاہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے آج کل کا جو ہم کھا رہے ہیں تقریباً 99% سمجھ لیجئے اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن پھر بھی جو بالکل صاف طریقے سے حرام ہو
اس سے پرہیز لازم ہے. کوئی سمجھ گیا؟ باقی بہت سی چیزیں شک آور ہیں، اور جس چیز کا کھانا حلال ہوتا ہے دوسرے کو دینا بھی وہی حلال ہوتا ہے. اپنے لیے جو چیز حرام ہو دوسرے کو وہ چیز دینا بھی حرام ہے. آگے سے میں آج کل اس کا اہتمام سمجھ لیجئے عموماً اکثریت کے ساتھ امت نہیں کر رہی ہے، فکر نہیں کر رہی ہے، لیکن ہمیشہ اس بارے میں بہت ہی زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. تبھی جا کر جب رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، کھایا حلال اور بول چال تو یعنی سچائی پر مبنی، تو اس کی دعا مقبول ہوتی ہے. اللہ بچائے حرام کھانا پینا ہو، حرام لباس ہو تو فانا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ لوگ بہت بڑے خوش قسمت ہیں جو حلال خوری، حلال نوشی کا اہتمام کرتے ہیں. یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے، حرام سے بچتے رہنا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. آگے سے میں اعمال حقیقتاً تبھی قبول ہوتے ہیں جب وہ حلال خور ہو.